بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، اور وہ حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو بعث جیشن، حضرت فاروق اعظم نے ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا، ففتح اللہ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی، فاصابوا غنائمہ، اور اس لشکر نے مال غنیمت پایا، فلما اقبلوا، پس جب وہ آئے، بالغ ذالک عمرہ، ان کی آنے کی خبر نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، وَأَنَّهُمْ قَدْ قَرِبُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، کہ بے شک وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ آئے ہیں، فَخَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَقْبِلَهُمْ، آپ لوگوں کے ساتھ نکلے تاکہ ان کا استقبال کریں، فَلَبِسُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْحَرِيرِ والدیباج، پس وہ پہنے ہوئے تھے جو ان کے پاس مال غنیمت سے ریشم اور دیباج، حریر کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور دیباج کہتے ہیں موٹا ریشم، دو قسمیں ہیں، یہ دونوں ریشم ہی ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے۔ فلما رآہم، جب حضرت فاروق اعظم نے ان کو ریشم پہنے ہوئے دیکھے، غضبا، آپ ناراض ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا القوا ثیاب اہل النار، اتارو جہنمیوں کا لباس۔ فلما رأوا غضب عمر، جب انہوں نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کا غصہ، القوہا، وہ انہوں نے اتار دیا لباس، واقبلوا، اور حاضر ہوئے، یعتذرون من ذلک، اور وہ معذرت چاہنے لگے اس سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا انما لبسناہا لنریک ما افاء اللہ علینا، انہوں نے عرض کی کہ جزئی نیست، ہم نے یہ لباس اس لیے پہنا کہ ہم آپ کو دکھائیں اللہ نے ہمیں کتنا مال غنیمت عطا فرمایا ہے، یعنی ہم مال غنیمت آپ کو دکھانے کے لیے پہن کے آ رہے تھے، اس لیے نہیں پہنا تھا کہ ہم اس سے زیب و زینت کریں گے، ایسا نہیں تھا۔ فسر ذلک عمر، حضرت عمر فاروق اس بات سے خوش ہو گئے، ثم رخص فی الاصبع منہ والاصبعین والثلاث والاربع، پھر آپ نے انہیں رخصت دے دی، ایک انگلی، دو انگلیوں، تین اور چار تک، یعنی جیسے ہم چپا کہتے ہیں نا، اتنا چھوٹا پیس اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، یعنی فاروق اعظم نے انہیں ریشم میں سے رخصت دی کہ چھوٹا ایک انگلی کے برابر، دو، تین، چار انگلیوں کا ذکر ہے، فرمایا اتنی رخصت دے دی کہ تم اگر رکھنا چاہو تو بس اتنا رکھ سکتے ہو، اس سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سلیمان بن مغیرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ سآلا بجیر سعید بن جبیر، کہ حضرت بجیر نے سعید بن جبیر سے سوال کیا، وَأَنَّهُ جَالِسٌ، درا حالے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، عِنْدَهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، ریشم کے پہننے کے بارے میں انہوں نے ان سے سوال کیا، فقال سعید، حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا، عاب حذیفہ بن الیمان غیبتاً، حضرت حذیفہ بن یمان نے غاب غیبتاً، غائب ہو گئے، فکسا بنوہ وبناتہ قمیص الحریر، پس آپ نے فکسا بنوہ وبناتہ قمص الحریر، حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ریشمی قمیصیں پہنائیں،
فلما قادما، جب وہ انہیں لے کر آئے تو امارا بھی فنزع عن الذکور وترک علی الاناس، جب حضرت حذیفہ بن یمان اپنے بچوں کو لے کر حاضر آئے تو حکم ان کو دیا گیا کہ آپ مذکر جو ہے یعنی جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے ریشم اتار دیجئے اور جو بیٹیاں ہیں ان پہ رہنے دیجئے۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریشم اور سونا حضور کی امت کے مردوں پہ حرام اور عورتوں پہ حلال ہے، وہ بچے ہوں یا بڑی عمر کے ہوں، حکم برابر ہے۔ بچوں کو آپ ریشم پہنا کے لائے لیکن حضور کی مجلس میں پہنچے تو حکم دیا گیا کہ بچوں سے اتار لیا جائے، بچوں کو بھی نہ پہنائیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بڑے تو بڑے ہیں، بچوں سے بھی ممانعت ہے کہ ان کو بھی وہ لباس نہ پہنایا جائے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی بچیوں کا جو بازاری لباس ملتا ہے نیم برہنہ، ان کے بازو ننگے، ٹانگیں ننگی، کہتے ہیں جی چھوٹی بچیاں ہیں، تو اگر ان کو یہاں سے آپ ایسا لباس پہننا سکھائیں گے تو کل بڑی ہو کے بھی وہ ویسے ہی پہنیں گی۔ تو اس لیے بیٹیوں کو لباس پورا پہنانا چاہیے جو اسلامی طریقے کے مطابق ہے، سنت طریقے کے مطابق ہے۔ اب وہ انگریزوں کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو کپڑے اتار کے پھر رہے ہیں، پہن کے پھریں، اتار کے پھریں، ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسلام کی تعلیمات کے پابند ہیں، تو اسلامی تعلیمات ہمیں بچیوں کو بچپن سے لے کر مرنے تک ساری عمر کا لباس ایک جیسا ہی تعلیم کیا گیا ہے۔ تو اس میں چھوٹی بچیوں کو بالکل نیم برہنہ لباس ہے، اور والدین بھی گزارا کرتے ہیں کہ چلو جی بچیاں ہیں بازار سے مائیں لے آئی ہیں، لیکن اس لباس سے بچانا چاہیے کہ یہاں سے عادت بگڑے گی تو پھر آگے عمر بھر کے لیے وہ عادت سنورنا مشکل ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ کہ کچھ لوگ کنٹرول کر لیں، ورنہ پھر وہ باریک لباس۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت ساری ایسی عورتیں قرب قیامت میں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، رب قاسیات عاریات، فرمایا بہت ساری لباس پہننے والی لیکن ننگی ہوں گی، اور فرمایا مائلات ممیلات، خود وہ برائی کی طرف راغب ہوں گی اور برائی ان کی طرف لپک رہی ہوگی، تو وہ دعوت دے رہی ہیں برائی کو، تو یقیناً ان کی طرف برائی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے جو ریشمی لباس پہن کے حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی لے کے آئے بچوں کو، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ بچیوں پر ریشم رہنے دیں، بچوں سے اتار دیں، کہ یہ بچوں پر بھی آرام ہے، بڑوں پر بھی آرام ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم بچیوں کا جو بازاری لباس ہے اس میں اگر نیم برہنہ ہے، بازو ننگے ہیں، ٹانگیں ننگی ہیں، اس لباس کا استعمال ترک کرنا چاہیے، پورا لباس پہنیں تاکہ ان کو بچپن سے ہی معلوم ہو کہ ہم نے اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔